السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسا واقعہ بتائیں گے جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے۔ یہ واقعہ ہے ایمان کی معراج، عشق الہی کی انتہا اور قربانی کے اصل مفہوم کی۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی اللہ کی عبادت کی، بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی اور آگ میں ڈالے جانے کے بعد بھی اپنے ایمان پر قائم رہے۔ انہوں نے برسوں اللہ سے اولاد کی دعا کی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے کہا، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور بڑھاپے میں انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا نیک اور فرما بردار بیٹا عطا فرمایا۔ یہ وہ بیٹا تھا جس کی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے برسوں کی تھیں، جس کی پیدائش نے ان کی زندگی میں خوشی بھر دی۔ پھر ایک دن اللہ کا حکم آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیابان وادی میں چھوڑ دیں، جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانے کو کچھ، نہ سایہ، نہ انسان۔ یہ آزمائش آسان نہیں تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کی سنسان وادی میں پہنچے۔ ایک بیگ کھجوروں اور پانی کی چھاگل رکھی اور واپس جانے لگے۔ تب حضرت ہاجرہ علیہ السلام پیچھے آئیں اور حیرت سے پوچھا، ابراہیم ہمیں یہاں اس وادی میں اکیلا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، نہ کوئی جواب، نہ کوئی کلام۔ حضرت ہاجرہ نے پھر تیسری بار پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا کر کہا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا جواب وہ الفاظ تھے جو رہتی دنیا تک توکل کی سب سے اعلیٰ مثال بن گئے۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ گویا پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت ہاجرہ بے قرار ہو کر صفا پہاڑی پر دوڑیں، پھر مروہ پر، پھر صفا، پھر مروہ، 7 چکر لگائے، اور یہ سنت ہاجرہ قیامت تک کے لیے حج کا حصہ بن گئی۔ پھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے زمزم کا چشمہ زمین سے جاری کیا، وہی زمزم جس سے آج بھی دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ کچھ سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر مکہ آئے۔ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اب دوڑنے پھرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ باپ بیٹے کے درمیان محبت، قربت اور خوشی تھی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب 3 دن تک آتا رہا اور وہ جان گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور کہا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ اور اسماعیل علیہ السلام کا جواب تاریخ کا سب سے پیار بھرا مگر مضبوط ترین جواب بن گیا، ابا جان جو حکم آپ کو ملا ہے وہ پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ تھا بیٹے کا ایمان اور باپ کی اطاعت۔ منا کی وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے گئے، آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ باپ کی محبت رخنہ نہ ڈالے۔ چھری چلائی مگر نہیں چلی۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نے اسماعیل کی جگہ ایک عظیم قربانی دے دی۔ جنت سے ایک دمبا نازل ہوا،
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ ذبح کیا گیا۔ دوستو، یہ قربانی صرف گوشت اور خون کا نام نہیں، یہ اطاعت ہے، توکل ہے، عشق ہے، قربانی کا جذبہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہر رشتہ، ہر جذبہ، ہر خواہش قربان ہے۔ ماں کا توکل اور بیٹے کا صبر دونوں عظیم مثالیں ہیں۔ اصل کامیابی وہی ہے جو اللہ کے حکم پر سب کچھ چھوڑ دے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم عید الاضحیٰ پر جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی خواہشات، گناہ، تکبر اور غفلت کو بھی اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں؟ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا ایمان، صبر اور توکل چاہیے۔ اللہ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ہماری قربانیاں، عبادتیں اور نیتیں قبول فرمائے۔ دوستو، امید ہے آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ وائس آف اسلام کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کل حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔